دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ نور محمد کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، کیا اقبال کے والد قادیانی ہو گئے تھے، کیا یہ سودی کاروبار کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی اہلیہ ان سے ناراض ہوئی۔ چلیے جانتے ہیں اصل حقائق کیا ہیں۔ نمبر 1، شیخ نور محمد علامہ اقبال کے والد اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے دادا تھے۔ ان کا تعلق شیخ سپرو خاندان سے تھا۔ نمبر 2، آپ 1837 کو پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد کو عرف عام میں شیخ نتھو کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کے ہاں 10 لڑکے اوپر تلے فوت ہو گئے تھے۔ شیخ نور محمد کی پیدائش پر بڑی منتیں مانگی گئی تھی اور مقامی ٹوٹکے کے مطابق ان کی ناک چھدوا کر سونے یا چاندی کی نتھ پہنا دی گئی تھی۔ ناک میں اس نتھ کی وجہ سے لوگ انہیں نتھو کہہ کر پکارتے تھے۔ نمبر 3، نور محمد کی شادی امام بی بی سے 1874 میں ہوئی۔ ان کی شادی موزہ سنبڑیال کے ایک کشمیری گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد ان کے سسرال والے بھی سیالکوٹ آئے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ نمبر 4، شیخ نور محمد کو ان کے خاندان میں میاں جی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ نہایت وجی شکیل بزرگ تھے، رنگ سرخ، داڑھی سفید، لباس سادہ، بہت کم گو تھے۔ نمبر 5، شیخ نور محمد پڑھے لکھے نہ تھے لیکن شروع سے ہی اہل دین کی صحبت نے انہیں ایک نہایت ہی اچھا انسان بنا دیا تھا اور ان کی شخصیت میں تصوف کا پہلو نمایاں تھا۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد اور خود اقبال نے بھی قادری سلسلے کے ایک بزرگ قاضی سلطان محمود کی بیعت کی ہوئی تھی۔ شیخ نور محمد نے محنت، لگن اور خلوص سے روحانیت کی کئی منازل طے کی تھی۔ شاید اسی وجہ سے لوگ انہیں ان پڑھ فلسفی کا خطاب دیتے تھے۔ نمبر 6، شیخ نور محمد ڈپٹی وزیر بلگرامی کے ہاں کپڑے سینے کی ملازمت کرتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے گزر اوقات کے لیے کرتے بنانا شروع کر دیے۔ وہ خود بھی عام طور پر ململ کا کرتا پہنتے تھے۔ انہوں نے برقعوں کی ٹوپیاں بنانے کا کاروبار شروع کیا تھا جو بہت چمکا، اور اس کاروبار نے اتنی ترقی کی کہ انہیں اس کام کے لیے ملازم رکھنے پڑے۔ نمبر 7، شیخ نور محمد کے ہاں 2 بیٹوں شیخ عطا محمد اور علامہ محمد اقبال کی ولادت ہوئی۔ نمبر 8، قادیانی لوگ اکثر اپنی گفتگو میں علامہ اقبال مرحوم کے لیے یہ جھوٹ بولتے بھی نظر آتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد اور پھر خود علامہ اقبال بھی قادیانیت سے متاثر ہو کر قادیانی بن گئے تھے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ بعد کو قادیانیت سے منحرف بھی تو ہو گئے تھے۔ حالانکہ قادیانی دنیا میں مستند سمجھی جانے والی کتاب سیرۃ المہدی کی جلد سوم کی روایت نمبر 858 خود اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ سیرۃ المہدی کے مطابق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال جو سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جن کو عام لوگ شیخ نتھو کہہ کر پکارتے تھے۔ شیخ نور محمد صاحب نے غالباً 1891 یا 1892 میں مولوی عبد الرحیم صاحب اور سید حامد شاہ کی تحریک پر حضرت مسیح کی بیعت کی تھی۔ ان دنوں سر محمد اقبال اسکول میں پڑھتے تھے اور اپنے باپ کی بیعت کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو احمدیت میں شمار کرتے تھے۔ پھر سیرۃ المہدی کی یہی روایت آگے چل کر یہ اقرار کرتی بھی نظر آتی ہے۔ مگر اس کے چند سال بعد سر اقبال کالج میں پہنچے تو ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھا بجھا کر احمدیت سے منحرف کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرۃ المہدی یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ سر محمد اقبال بعد میں اس سلسلے سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر مخالف رہے ہیں اور ملک کے نو تعلیم یافتہ طبقے میں احمدیت کے خلاف جو زہر پھیلا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا مخالفانہ پروپیگنڈا تھا۔ نمبر 10، اقبال کے والد شیخ نور محمد کا انتقال 17 اگست 1930 کو سیالکوٹ میں ہوا۔ انہوں نے 90 برس کی عمر پائی اور امام صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 11، علامہ اقبال کے والد گرامی شیخ نور محمد کے متعلق ایک من گڑت قصہ مشہور کیا گیا ہے کہ علامہ کی ولادت سے قبل علامہ اقبال کے والد نے بینک کی نوکری کر لی اور علامہ کی والدہ نے اس خیال سے اپنے زیورات بیچ کر بکری خرید لی کہ وہ نو مولود کو اپنا دودھ نہیں پلائے گی، کیونکہ بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے جس سے علامہ کے والد کو تنخواہ ملتی ہے۔ جب تک علامہ کے والد بینک میں ملازم رہے، اس دوران ان کی والدہ علامہ اقبال کو بکری کا دودھ پلاتی رہی۔
یہ قصہ بغیر کسی تحقیق کے ڈاکٹر صفدر محمود نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم کی شکل میں لکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ عام ہو گیا۔ کسی نے مزید اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر اسے علامہ اقبال کے والدین کی ایک تصوراتی تصویر کے ساتھ ایک رنگین پوسٹ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوسٹ وائرل ہو گئی۔ جب یہ بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی تو فاضل کالم نگار ڈاکٹر صفدر محمود نے اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہوئے 17 نومبر 2017 کے اپنے کالم میں اسے من گڑت قصہ قرار دیتے ہوئے معذرت کر لی۔ انہوں نے ایک کالم میں لکھا، میں نے جب اس واقعے کے حوالے سے تحقیق کی، خانوادہ اقبال سے پوچھا، ماہرین اقبال سے قریدا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس واقعے کی کوئی سند موجود نہیں اور خانوادہ اقبال بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بلا تصدیق ایسی بات کیوں لکھ دی، لیکن ضروری نہیں کہ جو بات عام قاری تک پہنچ جائے اس کی تردید بھی وہ پڑھے۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بغیر کسی تحقیق کے اس کہانی میں مزید رنگ بھر دیا۔ حالانکہ وہ دیگر معاملات میں بڑی خوبی کے ساتھ حوالے دیتے رہتے ہیں، بلکہ انہیں مختلف صفحات کے نمبر تک ازبر ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بغیر کوئی صفحہ نمبر بتائے ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلانے کا باعث بنے۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے متعدد جگہوں پر یہ بات بار بار دہرائی بھی ہے۔ ذاکر نائک کا کہنا ہے، علامہ اقبال کے والد پیشے کے اعتبار سے سود سے منسلک تھے۔ ان کی اہلیہ ان کے کام سے خوش نہیں تھی۔ تاریخی کتابوں کی روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے ذاکر نائک نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کی ولادت کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اپنا دودھ نہیں پلایا، کیونکہ وہ اپنے خاوند کے سودی کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم سے غذا کھاتی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے والدین کی جانب سے ملنے والا زیور جو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا فروخت کر کے ایک بکری خریدی اور اس سے علامہ اقبال کو بکری کا دودھ پلایا کرتی۔ ذاکر نائک نے مزید کہا کہ یہ علامہ اقبال کو ملنے والی وہ پہلی روحانی حفاظت تھی جس کا اہتمام ان کی والدہ نے کیا تھا، جنہوں نے انہیں سود سے حاصل ہونے والی خوراک سے دور رکھا۔ یہی علامہ اقبال پھر آگے چل کر حکیم الامت اور اتنے بڑے شاعر بنے کہ ان کے کلام کے آج بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں تراجم درسی کتب میں موجود ہیں۔ ذاکر نائک نے کہا کہ بعد میں علامہ اقبال کے والد نے بھی سودی کاروبار سے توبہ کر لی اور یوں علامہ اقبال کی والدہ نہ صرف اپنے شوہر کو اس کام سے دور کرنے میں کامیاب رہی بلکہ بیٹے کے حلق سے نیچے بھی سود کا کوئی نوالہ نہیں اترنے دیا۔ علامہ اقبال کی سب سے زیادہ مستند سوانح عمری زندہ رود ہے، جس کے مصنف علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال مرحوم ہیں۔ انہوں نے شیخ نور محمد کے پیشے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، شیخ نور محمد اپنے والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے، بعد میں اس میں اضافہ کیا اور ٹوپیاں اور کلا بنانے لگے۔ اس سلسلے میں سلائی کی مشین سیالکوٹ میں سب سے پہلے انہی نے منگوائی تھی۔ دکان میں شاگرد اور ملازم بھی موجود تھے۔ یہ ٹوپیاں اس زمانے میں بڑی مقبول ہوئیں اور یوں لوگ انہیں شیخ نتھو ٹوپیاں والا کہنے لگے۔ زندگی کے بیشتر حصے میں انہوں نے اپنے زور بازو سے کمایا، لیکن جو عمر بڑھتی گئی وہ تصوف کی طرف مائل ہوتے گئے۔ انہوں نے کبھی بینک میں ملازمت نہیں کی، اگرچہ وہ حروف شناس تھے لیکن باقاعدہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، اس لیے ایک ناخواندہ شخص کو بینک کی ملازمت ملنا نہایت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ جب سیالکوٹ میں بینک کا قیام عمل میں آیا تو ان کی عمر اس وقت 75 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ اس عمر میں ملازمت ملنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ وہ جوانی میں ایک بار کچھ عرصہ ڈپٹی وزیر بلگرامی کے ہاں کپڑے کاٹنے اور سینے کے لیے بطور خیاط ملازم کرتے رہے، لیکن وہاں کام نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ پورا دن ان سے تصوف پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ مجھے جس کام کے لیے رکھا گیا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، پتہ نہیں یہاں سے مجھے جو معاوضہ ملے گا میرے لیے جائز بھی ہوگا کہ نہیں۔ انہوں نے اسی خیال سے وہ ملازمت ترک کر دی تھی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔